اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہار ہے شادیاں مبارک، کیونکہ یہ معراج شریف کا مہینہ ابھی ابھی گزرا ہے، چاند کی آج پہلی تاریخ ہے شعبان کی، تو معراج شریف کا جو مہینہ رجب کا گزرا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں معراج کو تشریف لے کر گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراج لکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ سربرے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرانے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک سب اپنی لے میں یہ کھل آنا دل کے بولتے تھے۔ حضرات اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ آج بھی جب دولہا بنایا جاتا ہے تو نچھاور کرتے ہیں، اس کے اوپر پیسے اتار کے بانٹتے ہیں، ہے نا، جب دولہا بناتے ہیں تو اتار کر ان کے رخ کا صدقہ۔ میرے آقا کو بھی دولہا بنایا گیا جب معراج کے لیے لے جا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ کہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، دو رویاں قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ فرشتے نچھاور کر رہے تھے، فرشتے درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ حضرات اور جب حضور کو نہلایا گیا دولہا بنانے کے لیے تو کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہ پانی وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اور پھر جو حضور کے تلووں کا دھوبن بچا نہانے کے بعد جب دولہا بنائے جا رہے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے پائی دولہا کی اترن جو پھول گلزارے نور کے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ہم اور آپ اس محفل میں آج جمع ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اس محفل کو جو ہے بہاروں کو دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ کاش یہ کام حال بن جاتا، کاش یہ کام حال بن جاتا، کاش میری گفتار رفتار بن جاتی، کاش میرے الفاظ انداز بن جاتے، کاش یہ میری بولی تمہارے کردار میں اتر جاتی۔ تو قسم خدا کی، ہمارا تو وہ دین ہے، ہمارا تو وہ مذہب ہے، ہمارا تو وہ اسلام ہے، ہم تو اس اسلام کے چاہنے والے ہیں، ہم تو اس خدا کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ میرے بندو تم جنت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کی حکومت بھی تمہارے لیے ہے، اور یہ جہان بھی تمہارے لیے ہے، اور وہ جہان بھی تمہارے لیے ہے۔ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں الحمدللہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ہم اور آپ کھانے کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان بنو۔ جب ہم کام کے مسلمان تھے تو یہی ہندوستان تھا، اور ہماری تاریخ یہ ہے کہ 900 سال ہماری حکومت رہی ہے اسی ہندوستان میں، 900 سال۔ لیکن وہ دور ایسا تھا کہ لوگ مسلمانوں کے پاس اپنی امانتوں کو رکھا کرتے تھے کہ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے مگر مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ساری قومیں امانت میں خیانت کر سکتی ہے لیکن مسلمان امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج حال الٹا ہے، اگر سب سے زیادہ دھوکے باز ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر سب سے زیادہ کوئی جھوٹا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر سب سے زیادہ کوئی ظالم ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر سب سے زیادہ کوئی برے کام کرتا ہے تو حضرات جو ہے قانون کے ذریعے بھی اور سرکار کی نظروں میں بھی
बोलता था नबी नबी, हमारा पीना बोलता था नबी नबी, हमारा उठना बोलता था नबी नबी, हमारा किरदार बोलता था नबी नबी, हमारे अखलाक बोलते थे नबी नबी। मतलब खाने का अंदाज बताता था, ये मुसलमान है। चलने का अंदाज बताता था, ये मुसलमान है। बोलने का अंदाज बताता था, ये नबी का गुलाम है। मतलब लोग हमारे चलने को देखते थे, लोग हमारे बोलने को देखते थे, लोग हमारे दिखने को देखते थे, लोग हमारी टोपी को देखते थे, लोग हमारे किरदार को देखते थे और यही कहते थे अबे जब एक नबी के गुलाम का ये आलम है और इसकी अताओं का ये आलम है, तो मदीने वाले मुसलमान की अताओं का आलम क्या होगा? जब उनके जगह भर देते हैं शहारे ज़माना की खोली, वो बात का जब ये आलम है वो बात का आलम क्या होगा? लेकिन हजरात, हम और आप अपने आप को भूल चुके हैं बराबरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जितना हम नाज करें अपने आप पर कम है। कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया है। अल्लाह ने कितनी मखलूक को पैदा फरमाया? 18,000 मखलूकात। मेरी माँ और बहनें भी जो अंदर बैठी हुई हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है गौर से सुने, थोड़ी देर के लिए इन बातों को गौर से सुन लें हजरात। तो यह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे और आपको इंसान बनाया, वरना उसने 18,000 मखलूकात पैदा की, उसमें जानवर भी पैदा की, लेकिन सबसे अफजल और आला अगर कोई मखलूक है तो वो हजरत इंसान है। अल्लाह ने जिसको अपने हाथ से बनाया है, हर चीज को अल्लाह ने कुन कह के पैदा फरमाया। आसमान बनाया कुन कहकर, जमीन बनाई कुन कहकर, हज़ार सितारों को बनाया कुन कहकर, दरिया की रवानी, मौजों की तुगयानी, समंदर की सैरानी, हज़रात हर चीज को कुन कहकर। लेकिन इंसान को बनाया है अल्लाह ने अपने हाथ से, अपने दस्ते कुदरत से। तो हज़रात ये कितना कीमती है इंसान, तो जितना शुक्र अदा करो कम है। वरना अल्लाह चाहता तो जानवर भी बना सकता था, अल्लाह चाहता तो कुत्ता भी बना सकता था, भैंस भी बना सकता था। बातों को समझने की कोशिश करना। अल्लाह चाहता तो चरिंद परिंद भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा, हमने और आपने अल्लाह से कहा तो नहीं था कि तू हमें इंसान बना देना। उसने अपने करम से, महज अपने फजल से मुझे और आपको इंसान बनाया। तो जितना शुक्र अदा करें कम है। हजरत बायजीद बुस्तामी एक अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, एक रास्ते से गुजर रहे थे, शहर से गुजर हुआ, एक कुत्ता भौंकने लगा आप पर। हजरत बायजीद बुस्तामी पर कुत्ता भौंकने लगा। आपने कुत्ते की आवाज को सुना, बैठकर रोने लगे। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। बोले अजीब आदमी है, अजीब मौलाना, कुत्ते की आवाज सुन के रो रहा। ये दुनिया है, ये दुनिया है, समझती नहीं है बात को अल्लाह वालों की। अगर कोई ख्वाब देख ले तो डायरेक्ट इमाम साहब के पास, ख्वाब देखने के बाद बोले इमाम साहब ख्वाब की ताबीर बताओ, मैंने ये देखा रात को। ऐसे ही उस जमाने में एक आदमी ने ख्वाब देखा, तो उसने देखा कि रात को ख्वाब में आसमान को, बादल को सर पर रख के भाग गया। सुबह को इमाम साहब के पास, कारी हुस्मत साहब या कोई भी पहुंच गया। इमाम साहब ख्वाब की ताबीर बता दो। बोले क्या देखा? मैं रात आसमान को अपने सर पर रख के भाग गया। अब इमाम साहब बोले अब आदमी है या उड़न खटोला है? आसमान को इमाम साहब भी भैया उसकी आंखों को देखकर घबराए, हुजरे में चले गए। बोले भैया किसी और मौलाना से पूछ ले। अब जब उसने कहा नहीं हजरत जी बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर या किसी मौलाना का पता बताओ, तो उसने कहा भैया एक काम कर, बगदाद चला जा, बगदाद चला जा, वहां एक मौलाना है, वो तेरे ख्वाब की ताबीर बता देंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इसने बगदाद का इरादा किया और बगदाद पहुंच गया। तो वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। हजरत बायजीद बुस्तामी के बारे में भी आता, रिवायतों में इख्तिलाफ है। हजरत मालिक बिन दीनार के बारे में भी आता। वहां पर गया
تو اس نے پتہ کرا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنازہ جا رہا ہے، لوگوں کا کافی ہجوم ہے جنازے کے ساتھ۔ اس نے سوچا چلو یار مسلمان کا جنازہ شرکت کر لوں۔ اس نے جنازے کو جب کاندھا دیا تو جنازے میں سے آواز آئی کہ جس خواب کی تعبیر پوچھنے تو یہاں آیا ہے نا، اور جس مولانا کے پاس آیا تھا، جن کا جنازہ جا رہا ہے یہ وہی مولانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہی مولانا ہے۔ بولے یار میں تو آ کے بھی پچھتا رہی ہوں کہ وہ مولانا کا انتقال ہی ہو گیا۔ اللہ اکبر، آواز آئی کہ سن لے تیرے خواب کی یہی تعبیر ہے کہ تجھے آ کر یہاں کاندھا دینا تھا، میرے جنازے کو کاندھا لگانا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کا قلب یعنی مومن کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے، اور عرش الہی آسمان سے بھی بھاری ہے۔ تو یوں سمجھ لے کہ جو رات تو نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تو بغداد آئے گا اور میرے جنازے کو کاندھا لگائے گا، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا اور تو جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، اللہ نے احسان کیا کہ مسلمان بنایا۔ حضرت بایزید بستامی رونے لگے، لوگ اکٹھے ہو گئے، یار عجیب مولانا کتے کی آواز سن کر رو رہا ہے۔ بات سن لو بھائی، بات سن لو تھوڑی دیر۔ کتے کی آواز سن کر رونے لگے تو مولانا سے بولے لوگ یہ بتاؤ حضرت یہ کتا کیا رہا تھا؟ اگر آپ رو رہے ہیں تو یقیناً آپ نے اس کتے کی بات کو جانا ہے، آپ نے سمجھا ہے کہ یہ کیا رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ سنو کان کھول کر، یہ کتا مجھ سے کہہ رہا تھا اے بایزید تم نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے تمہیں انسان بنا دیا، اور مجھ سے ایسا کون سا گناہ یا خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کتے نے کہا مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا، اور تجھ سے کون سا ایسا اچھا کام ہوا کہ تجھے انسان بنا دیا ہے؟ تم نے کوئی اچھا کام کیا تھا؟ محض اللہ نے اپنے فضل سے بنا دیا۔ چاہتا تو کتا بنا دیتا، بھینس بنا دیتا، چرند بنا دیتا، پرند بنا دیتا، کچھ بھی بنا دیتا، لیکن ہم نے اس سے کہا بھی نہیں، بغیر کہے اللہ نے انسان بنایا۔ اور حضرات محترم برادران امت اسلامیہ، اس کا کرم ہوگا نہیں، انسان بنانے کے بعد اگر چھوڑ دیتا، پوری بات خراب تھی۔ انسان تو دنیا میں بہت ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، نصرانی بھی ہے، بہت سارے دنیا میں انسان ہے، لیکن انسان بنا کر اس کا کرم ہوتا نہیں، پھر اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اور مسلمان بنانے کے بعد بھی ابھی اس کا کرم جاری اور ساری ہے کہ اللہ نے پہلے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور پھر سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا ہونا، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا۔ حضرات محترم، اور امت میں 73 فرقے ہیں، اللہ نے ہمیں غداروں کے نہیں وفاداروں کے فرقے میں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، حضرت رسول اللہ، اور کیا چاہیے مل رہے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے ہر چھوڑی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے ہر جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے۔ تو اس بات کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ جتنا شکر ادا کرو گے کم ہے اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرات محترم، پھر اللہ نے ہمیں نکاح کرنے کا بھی حکم دیا، اپنے محبوب کی سنت کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ نکاح کرنے سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نکاح گناہوں سے بچاتا ہے، شادی گناہوں سے بچاتی ہے۔ اور حضرات قرآن پاک میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ مرد عورتوں کا لباس اور عورتیں مردوں کا لباس۔ حضرات محترم مطلب کیا ہے؟ مطلب سیدھا اور سادہ یہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر آپ دیکھو تو تفسیروں کے اندر آتا ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اور آپ لباس زیب تن کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، حضرات محترم اگر ہمارے جسم کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے تو کپڑے اس عیب کو چھپا لیا کرتے ہیں۔ اگر جسم کے اندر کوئی پھوڑا ہوتا ہے، ہم اپنے اوپر سے کپڑے پہن لیں تو وہ پھوڑا چھپ جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کوئی دل ہے یا کوئی خرابی ہے، کپڑے پہن لیتے ہیں تو وہ چھپ جایا کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ جس طریقے سے کپڑا بدن کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، اسی طریقے سے شوہر کو چاہیے کہ اگر اس کی بیوی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کے عیب کو چھپا لے، اور اگر اس کے شوہر کے اندر عیب ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا لے۔ جب شوہر کے عیبوں کو بیوی چھپائے گی، بیوی کے اور عیبوں کو شوہر چھپائے گا تو انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، تو شادی میرے سرکار کی سنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی کی شادی جو ہے جب اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کی، حضرت علی سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جس کپڑے میں دلہن بن کر گئی، جس جوڑے میں آج ہم اور آپ شادی کرتے ہیں تو ادھر سے بھی 40-50 جوڑے آتے ہیں، ہے نا، ادھر سے بھی جوڑے آتے ہیں 30-40 کم سے کم، اور پھر ہم اپنے گھر سے بہت سارے جوڑے بناتے ہیں، اور بعض جوڑا 20-30 ہزار کا، 25 ہزار کا، 10 ہزار کا۔ لیکن یاد رکھو میری ماں اور بہنیں سنیں، نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کپڑے کو پہن کر گئی، جس چادر کو اوڑھ کر گئی، جس میں دلہن بن کر گئی، اللہ اکبر، اس چادر میں 17 پیغمبر لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے پہلی رات جب اپنی بیوی کے کمرے میں گئے فاطمہ کے، اور جب لباس کو دیکھا، چادر کو دیکھا تو رونے لگے۔ حضرت فاطمہ نے کہا علی تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ کہا فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں جہان کے سردار کی بیٹی ہو، اگر وہ چاہتے تو جنت سے کپڑے آ جاتے، جنت سے چادر آ جاتی، اگر وہ چاہتے تو جنت کی حوریں آپ کے لیے کپڑے لے کر آ جاتی، آپ کی خدمت میں حضرت مریم آ جاتی، حضرت عائشہ آ جاتی، حضرت حاجرہ آ جاتی، آپ کی خدمت میں حضرت خدیجہ اور بہت ساری اور بھی جنتی عورتیں آ جاتی، لیکن آپ جن کپڑوں میں دلہن بن کر آئی ہے، اللہ اکبر، وہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور چادر بھی وہ ہے۔ عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ، علی کہتے ہیں چادر بھی وہ ہے جس میں 17 پیغمبر لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا اے میرے شوہر، اے میرے خاوند، یہ تو ٹھیک ہے کہ پیغمبر لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے میں بے پردہ نہیں ہوں، اللہ کے کرم سے میں بے پردہ نہیں ہوں۔ آج ہماری اور ماں اور بہنیں 50 جوڑی کپڑے ہوتے ہوئے بھی بے پردہ رہتی ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں رہتا، راستوں میں چلتی ہے تو سر سے دوپٹہ اتار کے چلتی ہے۔ عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ، تو اس گھر میں جو شادی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ علی اور زہرا کی شادی کی برکتیں عطا فرمائے۔ دعائیہ 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، دعا کے طور پر سماعت ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ اور آمین بولیے گا۔ عطا کر خدا صدقہ علی
زہرا کی شادی کا عطا کر خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا عطا کر خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا رہے اس شادی پہ سایہ علی زہرا کی شادی کا رہے اس شادی پہ سایہ علی زہرا کی شادی کا محترم حضرات، میری بات مکمل کرنے میں صرف 7 منٹ باقی رہی ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت حوا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا، پیدا ہو گئی حضرت حوا۔ جب پیدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ہاتھ لگانا چاہا، حکم ہوا آدم پہلے ان کا حق مہر ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد تمہارے لیے جائز ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت آدم نے کہا یا اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ تو اس وقت سونا اور چاندی تو تھا نہیں اس طریقے سے۔ اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی محمد پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی پر درود پڑھنا حضرت آدم کا مہر ہے، آدم کا مہر نبی پر درود پڑھنا ہے۔ حضرت حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اب اس میں نقطہ یہ نکلتا ہے کہ عورت کو اللہ نے بائیں پسلی ہی سے کیوں پیدا کیا؟ حضرات اگر چاہتا اللہ تو سر کی ہڈی سے بھی پیدا کر سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو پیر کی ہڈی سے بھی پیدا کر سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو حضرات محترم ہاتھ کی ہڈی سے بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے پسلی ہی سے کیوں پیدا کیا، بیچ کی ہڈی ہی سے کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے حضرات محترم عورت کو پیدا کیا تو الٹی طرف سے، بائیں پسلی سے، ہے نا۔ ہر چیز میں اللہ کو دایاں بایاں جو ہے دایاں پسند ہے، سیدھا پسند ہے۔ کھاؤ تو دانے ہاتھ سے، سنت ہے۔ پانی پیو تو دانے ہاتھ سے، سنت ہے۔ مسجد میں پہلے پیر رکھو دایاں، یہ بھی سنت ہے نا۔ ہر جگہ اللہ کو دایاں پسند ہے، لیکن جب عورت بنائی تو بایاں پسند ہے۔ تو ماں اور بہنیں بھی سوچ رہی ہوں گی لے ہم ہی چھٹے تھے الٹی طرف سے بنا دیں۔ ہر جگہ اللہ کو دایاں پسند اور ہمارے لیے اللہ کو الٹا پسند، لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ میں نے کہا ہے پروردگار عالم تم نے عورت کو بائیں پسلی ہی سے کیوں پیدا کیا؟ تو رب کی مشیت جواب دیتی ہے کہ سنو، اس میں مشیت یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم نے عورت کو بائیں پسلی سے اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کے اندر دل بھی تو بائیں طرف ہوتا ہے، دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے، اور یہ پسلی دل کے بالکل قریب ہوا کرتی ہے۔ ہم نے سر کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں کیا، اگر سر کی ہڈی سے پیدا کر دیتے تو لوگ سمجھتے یہ عورت سر پر رکھنے کی چیز ہے، اگر پیر کی ہڈی سے پیدا کرتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ عورت پیروں میں رکھ کر ٹھوکر مارنے کی چیز ہے۔ نہ ہم نے سر کی ہڈی سے پیدا کیا، نہ پیر کی ہڈی سے پیدا کیا، بلکہ ہم نے بیچ کی ہڈی اور دل کے قریب والی ہڈی سے پیدا کیا، تاکہ لوگ جان لیں نہ نفرت کرنے کی چیز ہے اور نہ زیادہ اور پیار کرنے کی چیز ہے، بلکہ اس کے ساتھ درمیانی سلوک کیا جائے، یہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام
اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، آخری دم حضرت خدیجہ نے جاگنی کے وقت، مرتے وقت حضرت فاطمہ سے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ اپنے ابا جان سے مجھے ان کی چادر لا دو. خود نہیں کہا مجھے شرم آتی ہے جاؤ تم لا دو. تو حضرت فاطمہ نے چادر کو کہا، میرے حضور نے وہ چادر پیش کر دی. حضرت خدیجہ کے پاس آئے، کہا اے خدیجہ تم نے یہ چادر کس لیے مانگی ہے؟ کہا حضور میں چاہتی ہوں کہ اس کی جب میں مروں تو اسی چادر کا برکتاً مجھے کفن دیا جائے، جس سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، مجھے جنت عطا فرما دے. برکت کے لیے آپ کی چادر کو مانگا ہے. حضور آپ سے مانگنے کو ہمت نہیں پڑتی تھی، اس لیے فاطمہ سے کہلوایا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، تم نے ایک چادر مانگی ہے، اگر تم محمد کے جسم کی جلد مانگی تو محمد اپنی کھال بھی اتار کے دے دیتی. کیا محبت تھی میرے آقا کو. عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، لیکن ہمارا بھی تو سلوک اچھا نہیں ہے بیویوں کے ساتھ. شوہر کو چاہیے کہ جیسا خود کھائے ویسا بیوی کو کھلائے، جیسے کپڑے خود پہنے عالی شان. آپ تو لا رہے 10-10 ہزار کے جوتے اور بیوی کو 250 کی جوتی ہے نا. خود تو لا رہا پینٹ سیٹ 20 جو ہے 15 10 ہزار کی تو پینٹ ہے نہیں، اور بیوی کے لیے وہی 1000 روپے کا سوٹ. تو جیسا خود پہنتے ہو اچھا لباس بیویوں کو پہناؤ، جیسا خود کھاتے ہو حدیث پاک میں آتا ویسا بیویوں کو کھلاؤ. حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، اگر آپ اس طریقے سے اپنی حلال کمائی سے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، جیسے روزے رکھنا عبادت ہے، جیسے زکات دینا عبادت ہے، جیسے حج کرنا عبادت ہے، جیسے غریبوں کی مدد کرنا عبادت ہے، جیسے ماہ رمضان کے روزے میں جو ہے صدقات و خیرات کرنا عبادت ہے، نماز جمعہ پڑھنا عبادت ہے، نماز تہجد پڑھنا عبادت ہے، فجر کی نماز پڑھنا، ظہر کی نماز پڑھنا، عصر کی نماز پڑھنا، مغرب کی نماز پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھنا جیسے عبادت ہے، ویسے ہی حلال روزی اپنے بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے. یہ کام کرنا بھی عبادت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جائز طریقے سے ہو، اچھی طرح کیا جائے. حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، تو عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. لاسٹ بات سن لو، بالکل ٹائم پورا ہونے والا، 2 منٹ باقی رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کام کھول کر سن لو، عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. اس کا اخلاق ٹیڑھا ہو سکتا ہے، اس کا کردار ٹیڑھا ہو سکتا ہے، لیکن مار کے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. اگر مار کے کرو گے تو ٹوٹ جائے گی مگر پسلی سیدھی نہیں ہوگی. بن کے میرے نبی کونین علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ. اگر دنیا دار کے طریقے کو اپناؤ گے تو کوئی کچہریوں کے چکر لگانی پڑے گی. حضرات محترم، وکیلوں کے سامنے دیا کی بھیک مانگنی پڑے گی، لیکن دنیا دار کے طریقوں کو چھوڑ کر اگر مدینے کے ساتھ ڈال کے طریقے کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ دنیا میں ہی تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. اور جس طریقے سے تم اپنی بیوی کے ساتھ شروع کرو گے وہ بھی تمہارے ساتھ شروع کرے گی. اور اللہ کو تمہارا یہ رہنا پسند آ گیا تو تمہاری نسلوں کے اندر ایک ایسے اچھے بچے کو پیدا فرمائے گا جو تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت بن جائے گا اور آخرت میں بھی جنت کے لیے ضمانت بن جائے گا. حضرات، تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، مار کر سیدھی کرنے کی کوشش مت کرنا. جیسے کہ لوہا ہوتا ہے، لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، پھر جدھر کو موڑو مڑ جاتا ہے نا. اگر ڈائریکٹ لوہے پر چوٹ ماری جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اسے پہلے محبت کے ساگر میں ڈبو، اسے پیار دو، محبت دو، الفت دو، اور
بعد جو تم کہو گے وہ کرے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات کلمہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میری الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے. جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں ان کو دنیا سلام کرتی ہے.